بھارت کے کشمیر پر ناجائز قبضہ کے خلاف 76ویں یوم سیاہ کے سلسلے میں تحریک-e-کشمیر کی کال پر برطانیہ اور یورپ کے مختلف شہروں کے مراکز اور بھارتی سفارت خانوں کے باہر احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ بھارت کے ظالمانہ چہرے کو بے نقاب کرنے کے لیے لندن میں ڈیجیٹل کمپین کا بھی اہتمام کیا گیا۔ مزید تفصیلات لندن سے زاہد علی کی اس رپورٹ میں۔ بھارت کے کشمیر پر ناجائز قبضے کے خلاف 76ویں یوم سیاہ کے سلسلے میں تحریک-کشمیر کی کال پر برطانیہ اور یورپ کے مختلف شہروں کے مراکز اور بھارتی سفارت خانوں کے باہر احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ بھارت کے ظالمانہ چہرے کو بے نقاب کرنے کے لیے لندن میں ڈیجیٹل کمپین کا بھی اہتمام کیا گیا۔ اوسلو کے احتجاجی مظاہرے کی قیادت محمد رفاقت علی، سیکرٹری جنرل تحریک-کشمیر ناروے اور محمد افضال نے کی۔ گلاسکو کے مظاہرے کی قیادت محمد حنیف راجہ، صدر تحریک-کشمیر اسکاٹ لینڈ سید طفیل حسین شاہ نے کی۔ ڈنڈی میں چودھری فخر اقبال، نیلسن میں چودھری محمد یاسین، بھارتی قونصلیٹ برمنگھم کے باہر چودھری اکرام الحق، لیوٹن میں چودھری محمد رمضان اقدس مغل اور مانچسٹر میں چودھری نصر اقبال مجاہد حسین بشیر رٹوی نے کی۔ یورپ کے دیگر شہروں میں بھی یوم سیاہ کے حوالے سے تقریبات منعقد کی گئیں۔ راجہ فہیم کیانی، صدر تحریک کشمیر برطانیہ نے اوسلو میں بھارتی سفارت خانے کے باہر احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر پر بھارت کا ناجائز قبضہ کسی صورت تسلیم نہیں کرتے۔ بھارت کشمیر میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے لیے بھارتی شہریوں کو شہریت دے رہا ہے، جو جنیوا کنونشن اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ مودی کے کشمیر میں ناپاک عزائم عالمی سطح پر بے نقاب ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کی خاموشی مجرمانہ ہے۔ راجہ فہیم کیانی نے پاکستانی سفارت خانے ناروے میں بھی یوم سیاہ کے سلسلے میں خطاب کیا اور کہا مودی اور نیتا یاہو کے گٹھ جوڑ اور اسرائیل کی غزہ پر جارحیت کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ Suppresses Kashmiris, but we don't get depressed because we have always been given hopes through constant and persistent diplomatic, moral and ethical support by Pakistan. In these dark nights of barbaric occupation, the voices of support from Islamabad, its diaspora and diplomatic missions across the world, including one in Oslo.